محترم حضرات، معزز سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں بھیجا اور اسلام کا آخری پیغمبر بنا کر کے بھیجا۔ اسلام کی بہت سارے تعلیمات اور بہت سارے احکامات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے کر کے بھیجا۔ اسلام کے بہت سارے شعبے ہیں، دین کے بہت سارے شعبے ہیں، انہی میں سے ایک شعبہ ہے تعلیم و تعلم، دین میں مہارت حاصل کرنا، علم دین کے احکامات، قرآن کریم کی تعلیمات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا مکمل علم حاصل کرنا، تاکہ وہ آدمی اسلام کا مکمل علم حاصل کر کے دوسرے مسلمانوں کو صحیح راہ دکھا سکے اور دوسرے مسلمانوں کو بتلا سکے کہ اسلام پر کیسے عمل کرنا ہے، کس موقع پر شریعت کا کیا حکم ہے۔ چنانچہ قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے اسی کو بیان فرمایا، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين، کہ ہر جماعت میں سے ایک چھوٹی جماعت ایسی ہونی چاہیے کہ جو دین کے اندر مہارت حاصل کرے، جو اپنے آپ کو دین کے لیے وقف کر دے، اس کا اوڑھنا اور بچھونا دینی تعلیمات ہوں، دینی تعلیمات ہی کے اندر اس کی زندگی گزرے۔ چنانچہ اسی کے لیے یہ مدارس قائم کیے گئے ہیں۔ ان مدارس کا جو بنیادی مقصد ہے وہ یہی ہے کہ ایسے افراد تیار کیے جائیں جو دین میں ماہر ہوں، ان کا کام صرف دینی علوم کے اندر مہارت حاصل کرنا اور دینی علوم کے اندر اپنے رات دن لگانا، اپنا اٹھنا بیٹھنا اوڑھنا بچھونا، بس یہی دینی علوم ہو، یہ ان مدارس کا بنیادی مقصد ہے۔ بہت سارے لوگ یہ سوچتے ہیں اور یہ کہتے ہیں اور ان کا یہ خیال ہے اور وہ یہ مشورہ دیتے ہیں کہ مدارس کے اندر فلاں علم بھی ہونا چاہیے، فلاں تعلیم بھی ہونی چاہیے، انگریزی بھی ہونی چاہیے، ہندی بھی ہونی چاہیے اور کمپیوٹر بھی ہونا چاہیے اور فلاں بھی ہونا چاہیے۔ دراصل ان کو جو ان مدارس کا بنیادی مقصد ہے وہ معلوم نہیں ہے۔ ان مدارس کا بنیادی مقصد ہی ایسے افراد تیار کرنا ہے جو علم دین کے اندر ماہر ہوں، اور وہ اسی وقت ہو سکتے ہیں جب کہ وہ علم دین کے علاوہ، قرآن اور سنت کے علاوہ، احادیث کے علاوہ کسی اور چیز میں نہ لگیں۔ اس لیے کہ ہم خود دنیا کے اندر مشاہدہ کرتے ہیں کہ جب آدمی کئی چیزوں کے اندر ایک ہی وقت میں کئی چیزوں کو حاصل کرنے کی، کئی چیزوں کو سیکھنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ کسی ایک میں بھی ماہر نہیں بن پاتا، ادھورا رہ جاتا ہے۔ صبح میں جاتا ہے ڈاکٹر کے یہاں پر، شام میں جاتا ہے مستری کے یہاں پر، رات میں کچھ اور کام کرتا ہے، وہ کہیں کا بھی نہیں رہ پاتا۔ اگر اس کو کسی چیز میں ماہر بننا ہے تو اس کو اپنا مکمل وقت اسی چیز کے اندر لگانا پڑے گا، تب جا کر کے وہ اس میں ماہر ہوگا۔ بہرحال یہ ان مدارس کا بنیادی مقصد ہے۔ اسی مقصد کے لیے یہ مدارس قائم کیے گئے ہیں اور یہ طلباء جو آتے ہیں مدارس کے اندر وہ اسی مقصد کے لیے آتے ہیں تاکہ علم دین مکمل طور پر صحیح طریقے سے مہارت کے ساتھ حاصل کر سکیں۔ ہمارا یہ فریضہ ہے کہ ہم ان کی خدمت کریں، ان کی تعظیم کریں، ان کا ادب کریں، ان مدارس کا تعاون کریں، اس لیے کہ اگر یہ مدارس قائم ہیں تو ہم مسلمان قائم ہیں، یہ مسجدیں قائم ہیں، یہ نمازیں قائم ہیں۔ اگر مدارس نہیں رہیں گے تو ہم میں سے کوئی بھی باقی نہیں رہے گا، نہ یہ نمازیں قائم رہیں گی، نہ ہمیں کوئی دین سکھانے والا ملے گا، اور اگر ہم میں سے کسی کا انتقال ہو جائے تو کوئی جنازے کی نماز پڑھانے والا بھی نہیں ملے گا۔ دراصل ان مدارس کی قدر و قیمت اور ان کی اہمیت کا اندازہ ہمیں اس لیے نہیں ہے کیونکہ ہم نے آنکھیں ہی کھولی ہیں اسی ماحول کے اندر، چاروں طرف یہی مسجدیں، مولوی حضرات، حفاظ، مدارس، مکاتب، چاروں طرف یہی ماحول ہے ہمارے یہاں پر، اس لیے ہم کو ان کی قدر نہیں ہے، جیسے ہم کو پانی کی قدر نہیں ہے، اس لیے کہ ہمارے یہاں پر پانی فراوانی کے ساتھ ہے، جہاں بورنگ کرو پانی نکال لو، جس جگہ بورنگ کرو وہاں سے پانی نکال لو۔ پانی کی قدر وہاں جا کر کے معلوم کیجئے کہ جہاں پر آدمی 500 فٹ بورنگ کرتا ہے لیکن پانی نہیں مل پاتا۔ ان سوکھے علاقوں میں جا کر کے پانی
کی قدر معلوم کیجئے کہ جہاں دور دور تک پانی نہیں ملتا ہے وہ بتلائیں گے کہ پانی کیا چیز ہے۔ اسی طریقے سے ان مدارس کی، ان حفاظ کی، ان علماء کی، ان طلباء کی قدر ان لوگوں سے معلوم کیجئے کہ جہاں پر دین کا نام و نشان نہیں ہے، جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لینا بھی جرم ہے۔ لیکن آج ہمارا حال یہ ہے کہ چونکہ ہمارے چاروں طرف یہی مدارس، مساجد، علماء، حفاظ، قراء، طلباء یہ سارے موجود ہیں تو ہمیں ان کی قدر نہیں ہے۔ اسی وجہ سے ہمارے دلوں کے اندر ان کی وہ عظمت نہیں ہے جو ہونی چاہیے۔ ہم دیکھتے ہیں مدرسوں کے اندر بہت سارے لوگ آتے ہیں اور جو طلباء ہوتے ہیں ان کو یہ سمجھتے ہیں گویا کہ یہ بس ایسے ہی ہیں، ان کی کوئی قدر نہیں ہے، گویا کہ یہ نوکر ہیں، یہ کوئی فقیر لوگ ہیں، بھکاری لوگ ہیں، جن کا جو ہے مقصد صرف یہ ہے کہ ان مسلمانوں سے چندہ اکٹھا کیا جائے اور ان کو جو ہے کھلایا جائے، زکوٰۃ کھانے والے لوگ ہیں۔ چنانچہ ان کے ساتھ وہ رویہ اور وہ سلوک اختیار کرتے ہیں کہ جو دیگر لوگوں کے ساتھ یا اپنے بچوں کے ساتھ اس سلوک کو برداشت نہیں کر سکتے۔ بہت سے لوگ آتے ہیں مدرسے کے اندر، بچوں کو حکم کرتے ہیں، کھڑے ہو جائیں گے، نہ کوئی جان نہ کوئی پہچان، ارے بچے یہاں کو آ، ادھر کو آ، میرے چپل اٹھا کر کے لا، وہاں سے پانی لے کر کے آ، وہاں سے یہ کر، وہاں سے وہ کر۔ بچوں کی کوئی قدر نہیں سمجھتے، طلباء کی کوئی قدر نہیں سمجھتے، حالانکہ یہی طلباء آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان ہیں۔ جس طریقے سے آج بہت سارے لوگوں کا رویہ ہے اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان مدارس میں خرچ کرنا، ان کو چندہ دینا گویا کہ اپنے پیسے کو ضائع کرنا ہے۔ یہی صورتحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں منافقوں کی تھی۔ چنانچہ وہ کیا کہا کرتے تھے؟ ہم الذین یقولون لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ حتی ینفضوا وللہ خزائن السماوات والارض۔ وہ یہ کہتے تھے صحابہ کرام سے، اور وہ یہ پروپیگنڈا پھیلاتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چندہ مت دیا کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں کچھ صحابہ رہا کرتے تھے جن کا اوڑھنا بچھونا اور جن کا کھانے کا انتظام کرنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری تھی، جن کو اصحاب صفہ کہا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہر وقت جو ہے کبھی 40، کبھی 35، کبھی 30 مختلف ان کی تعداد رہا کرتی تھی، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہا کرتے تھے۔ ان کا کھانا، ان کا رہنا سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے ذمہ تھا۔ تو جو وہ تھے منافقین تھے، وہ یہ کہا کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چندہ مت دیا کرو، یہ جو طلبہ پڑے رہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، ان کے اوپر مال خرچ مت کیا کرو۔ مقصد ان کا یہ تھا کہ جو ہے اسلام ختم ہو جائے، دین ختم ہو جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس مانگنے کے لیے آئے، بھکاری بن کر کے آئے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا محتاج سمجھا کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اسی آیت کے اندر فرمایا وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ ان کا یہ خیال ہے کہ خزانے اور مال و دولت یہ ہم نے کمایا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام اور یہ طلبہ ہمارے محتاج ہیں۔ ان کا یہ جو خیال ہے یہ بالکل غلط ہے۔ وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ ہی کے لیے آسمانوں اور زمین کے خزانے ہیں۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہیں تو ان کے پاس مال و دولت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے مال و دولت کو لے لیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی ایک بیماری ایسی لگا دے کہ ان کا جو ہے سارا مال ایک جھٹکے میں ختم ہو جائے، کوئی آفت ایسی آ جائے کہ سارا مال ان کا دھرا کا دھرا رہ جائے، ان کا کاروبار اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا ٹھپ کر دے کہ کبھی زندگی میں کھڑا نہ ہو سکے۔ تو آج ہم مال کے گھمنڈ کے اندر یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جو ہے تھوڑا سا پیسہ دے دیتے ہیں، یا جو ہے کیا نام ہے، یہ جو طلبہ آتے ہیں یہ فقیر ہیں۔ ذرا ہم سوچیں اور خیال کریں کہ اگر ہمارا بچہ کسی مدرسے کے اندر پڑھتا ہو تو کیا ہم یہ چاہیں گے کہ کوئی اس کے ساتھ بدتمیزی کرے، کوئی اس کی توہین کرے، کوئی اس کو غلط الفاظ بولے، کوئی اس کو جو ہے نوکر بنائے؟ اسی طریقے سے بہت سارے لوگ آتے ہیں، بچے مسجد کے اندر بیٹھے رہتے ہیں، اگر بچے کوئی تھوڑی موڑی شرارت کرنے لگے تو وہیں سے بہت سے لوگ چلائیں گے، ارے کیا کر رہا ہے؟ یہ ذمہ داری جو ہے مدرسے والوں کی ہے، بچوں کا خیال رکھنا، ان کی نگرانی کرنا، ان کی دیکھ بھال کرنا، ان کی تنبیہ کرنا، یہ آپ لوگوں کا اور عام لوگوں کا کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے تھپڑ لگا دیتے ہیں، اس کی بالکل اجازت نہیں ہے مدرسے کی طرف سے، اور یہ اخلاقی جرم بھی ہے، بد اخلاقی ہے۔ کیا ہم اپنے بچے کے ساتھ ایسا رویہ برداشت کر سکتے ہیں کہ کوئی ہمارے بچے کو چلتا پھرتا تھپڑ لگا دے، کوئی ہمارے بچے کو گالی دے دے، کوئی ہمارے بچے کو الٹا سیدھا کہہ دے؟ یہ مدرسے والوں کی ذمہ داری ہے، یہ بچے آپ ہی کے بچے ہیں،
یہ آپ کی امانت ہے ہمارے پاس، ان کی حفاظت کرنا، ان کی عزت کرنا، ان کا ہر طریقے کا خیال رکھنا، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اور آپ لوگوں کی ذمہ داری یہ ہے کہ ان طلباء کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مہمان سمجھیں، ان کا احسان سمجھیں۔ اگر یہ چاہتے تو یہ بھی جو ہے انجینئر بن سکتے تھے، ڈاکٹر بن سکتے تھے، اور دنیا کے اندر اپنا مال و دولت لگا کر کے کامیاب ہو سکتے تھے، جو کہ ہمارا خیال ہے کہ کامیابی کس کو سمجھتے ہیں؟ بینک بیلنس ہو، اچھا مکان ہو، گاڑی ہو، اس کو کامیابی سمجھتے ہیں۔ تو اگر یہ چاہتے، ان کے ماں باپ چاہتے تو وہ بھی کر سکتے تھے، لیکن نہیں، انہوں نے جو ہے اپنے آپ کو وقف کیا تاکہ جو ہے اس قرآن کریم کی، اسلام کی حفاظت کریں۔ تو ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ان کی عزت کریں، ان کا جو ہے ادب کریں، احترام کریں، اور ان مدارس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان سمجھیں۔ ورنہ بہت سارے ممالک ایسے ہیں کہ جہاں پر ان علماء کی، قرآن کریم کی، ان مدارس کی لوگوں نے عزت نہیں کی، تو آج وہاں پر کوئی اللہ کا نام لینے والا بھی نہیں ہے۔ ذرا ہم سوچیں کہ ہم جو ہے جا کہاں رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔